جملہ درست کر لیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا بالکل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام بہت اچھے تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس وقت کے سب سے پاکیزہ اور پاک دامن انسان پر بدکاری کی تہمت لگ گئی۔ سب سے زیادہ ایماندار ہونے کے باوجود بھی جیل جانا پڑا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں، لیکن دنیا میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، لوگوں نے آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات ہمیں سنائے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ان پیغمبروں کی زندگیاں بھی کتنی تکالیف سے بھری ہوئی تھیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ ہے ہی نہیں۔ نہ یہاں گنہگار کو مکمل سزا ملنی ہے، نہ نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ۔ حساب و کتاب کی جگہ میدان حشر ہے، وہاں ہر اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے وہاں ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ بہت اچھے ہونے کے باوجود پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ سے ملنے والے لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو صبر کیجیے، تسلی رکھیے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تمام حساب کتاب برابر کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا۔ ہر حال میں شکر کرنا سیکھیے، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے۔ پھر رزق کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ، جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے، اور پانی کا قطرہ اب پانی کا قطرہ نہیں بلکہ سمندر بن گیا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ سے بات کرتا ہے، اور وہ بات کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، یہ آپ کے حالات کی بات کرتا ہے، آپ کی موجودہ زندگی کی بات کرتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ابھی اس وقت زندگی کے جس فیز سے گزر رہے ہیں اس فیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اللہ کو آپ نے اپنی دعاؤں پر کیسے راضی کرنا ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو اللہ کو اپنا دوست کیسے بنانا ہے۔
اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ آپ کو دنیا کے ساتھ بھی ڈیل کرنا سکھاتا ہے، آپ کو کیسے انسانوں کو ہینڈل کرنا ہے اور آپ کو کیسے انسانوں کے سامنے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو قرآن سکھاتا ہے، اور آپ یہ تبھی سیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کے لفظوں کے معنی پر غور و فکر کرتے ہیں، جب آپ اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، جب آپ اسے سچے دل سے قبول کرتے ہیں۔ قرآن صرف ثواب کی حد تک پڑھنے کے لیے نہیں آسمان سے اتارا گیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتارا گیا، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمیں سونپا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو معجزہ کہا ہے، اور معجزے کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں، اور عقل رکھنے والے اور ایمان لانے والے کبھی بھی قرآن کو بس ثواب کی حد تک پڑھنے کے لیے محدود نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس پر تدبیر کرتے ہیں، تبھی تو ان پر مصلحتوں اور حکمتوں کی حقیقتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، پھر ہی تو انہیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے، پھر ہی تو ان کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ حامل قرآن چیخنے چلانے والا نہیں ہوتا، لوگوں کا مذاق اڑانے والا نہیں ہوتا، بے فکری سے کہے لگانے والا نہیں ہوتا، اکڑنے والا اترانے والا نہیں ہوتا، وہ لوگوں میں دھیما ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے، وہ تنہائی میں آنسو بہانے والا ہوتا ہے، آخرت کے غم میں خود کو بھلانے والا ہوتا ہے، راتوں کو رب کو منانے والا ہوتا ہے، قرآن کی آیت سن کر ڈر جانے والا اور رب کی محبت میں بڑھ جانے والا ہوتا ہے۔ وہ فالوور نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے تابع نہیں ہوتا، لوگوں کے جیسا نہیں ہوتا، اس کا سینہ روشن ہوتا ہے، اس کے دل پر قرآن اترا ہوتا ہے جو اسے لوگوں سے منفرد رکھتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اس کے نور سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہاں سے شروع کریں، تو آپ اپنے سفر کی ابتدا قرآن سے کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان لفظوں سے محبت کرتا ہے، اور جب اسے لفظوں سے محبت ہو جاتی ہے تو اسے ان لفظوں کو بنانے والے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ سے محبت کا یہ سلسلہ آپ قرآن سے شروع کریں۔ روز قرآن کی ایک آیت پڑھیں، صرف ایک آیت ترجمے کے ساتھ۔ آپ نے ریس نہیں لگانی کہ رمضان ہے تو قرآن ختم کرنا ہے، آپ نے قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن صرف ایک اجر و ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک لائف اسٹائل ہے۔ قرآن آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور بندگی کا سلیقہ بتاتا ہے۔ عمل سے زیادہ نیت اہم ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ تو اگر آپ روز قرآن کی ایک آیت اس نیت سے پڑھنا شروع کریں گے کہ آپ نے اسی طرح ایک ایک آیت کر کے قرآن کو سمجھ کر ختم کرنا ہے، تو قیامت کے دن یہ قرآن آپ کی گواہی دے گا اور آپ کو اسی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا جس نیت سے آپ نے قرآن شروع کیا تھا۔ آپ کو انشاءاللہ آپ کی نیت کا ہی اجر دیا جائے گا۔ اور جانتے ہیں میں نے نماز سے پہلے قرآن شروع کرنے کا کیوں کہا ہے؟
جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے۔ قرآن آپ کے دل کو زندہ کر دیتا ہے اور آپ کی روح کو بیدار کر دیتا ہے۔ پھر آپ کے لیے نماز بے حد آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی رشتے کو دیکھ لیں، اگر گمان اچھا نہیں ہے تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ کسی بھی رشتے کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ رکھو، اور اللہ کے حوالے سے تو بالکل بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدگمانیوں سے ہی مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مایوسی انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سچ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کو زندگی میں وہی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی انسان جیسے اللہ کو سوچتا ہے اللہ ویسے ہی بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ آپ اگر اللہ سے اچھے کا گمان رکھیں گے تو یقین کریں آپ کو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ برے کا گمان رکھیں گے تو آپ کو برا ہی ملے گا۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اسے کھوج ہوتی ہے، تو اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ کس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ زندگی میں کہیں بھی جائیں اور زندگی میں کیسے بھی حالات بن جائیں، آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہتری ہی سوچی ہے، اور آپ کو وہ بہتری ایک نہ ایک دن ملے گی بھی۔ ابھی نہ صحیح، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو اللہ کے فیصلوں کی مصلحتیں ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی جو ان دلوں کو پھر سے پاک اور نرم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتا ہے۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور انہیں اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے۔ پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں ہے بلکہ اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ بھی زبردستی اسے اپنے نفس کی خواہش میں الجھائیں گے تو اس کا بھی حال ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا۔
جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا آپ کو اچھا ہے کیا؟ یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اس کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہوں، یہ صرف آزمائش ہے۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے، جس نے آپ کو اس مشکل میں، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے، ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر ہے لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔
توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، یعنی تمہارے لیے ہیں۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والی ذات پر چھوڑ دو۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا، پھر یاد آتا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنی آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا رب ہے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ تمہیں کب کس کی اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ اگر آج ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لا حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو ہمارے پاس آج ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا۔ بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ جانتا تھا، اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیزیں ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ کتنی جلدی انسان دوسرے انسان سے اکتا جاتا ہے نا۔ کسی کو توجہ زیادہ دے دو تو وہ انسان بھی آپ سے بیزار ہونے لگ جائے گا، کسی کی پرواہ آپ زیادہ کرنے لگ جاؤ تو وہ بھی آپ کو فارغ سمجھ لے گا، کسی کو بے انتہا بنا کسی غرض کے چاہو تو وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ میں نقص نکال ہی لے گا۔
لیکن واحد اللہ کی ذات ہے جس کو ہم ایک دفعہ پکاریں تو وہ ہمیں فوراً کسی نہ کسی طریقے سے تسلی دیتا ہے، ہماری سنتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے جذبات اور محبت کو رب سے جوڑیں اور اس سے دوستی کر لیں۔ کیا یہ بہترین نہیں؟ نہ کوئی غم لاحق ہوگا، نہ دل ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترغیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز اور ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے، پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے۔ کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی اللہ کی محبت ہے۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں دے رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے اور ہر بات کا علم بھی ہے۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور اتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیے، بنا کسی غرض اور دکھاوے کے لوگوں کے کام آیا کریں، ان کے دکھ بانٹیں۔ آپ کی طرف سے تسلی کا ایک بول انہیں جینے کا حوصلہ دے گا۔ جہاں ہاتھوں سے مدد ممکن نہ ہو وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں، اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی،
اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے کہ گھپ اندھیرا ہو اور وہ بچے کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد نہیں، وہ تمہیں کیسے تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دیں، وہ عنقریب اپنی مدد بھیجے گا اور تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تمہیں لگے گا غم کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ انسان کا ماضی کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مستقبل ابھی بھی بالکل پاک ہے اور اس کا رب بھی بہت مہربان ہے، جو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان دستک دینا بند نہ کر دے۔ اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے رابطہ دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے۔ جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے باوجود بھی انکار ہوتا ہے تو پھر بس تڑپتا رہتا ہے۔ جانتے ہو، محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو بلا وجہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ پہلی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے، کیونکہ دل راضی جو نہیں ہو پاتا، حالانکہ جانتا وہ بھی ہے کہ اب وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، وہ لوٹ آئے گا۔ اور یہ نارمل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، وہ کیوں لوٹ کر آئے گا؟ اور اگر لوٹ کر آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں؟ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، جنون کی کس حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ کیا اللہ کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔
اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر اندھا یقین کرتا ہے تو اسے اندھا نہ کریں۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے، اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ تم نے اندازے محبت دیکھی ہے، اندازے وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، اداس ہوں، تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے، اور جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو رب سے رحم کی دعا مانگا کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے۔ مگر تم بس اتنا یاد رکھو کہ جو اللہ سے گفتگو کے سلیقے جانتے ہیں تو وہ مہربان ان کی ٹوٹی امیدوں کے تانے بانے پھر سے جوڑ کر ان کی زندگی کے قرینے ہی بدل دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔